آئی ایم ایف کو خط لکھا جا رہا ہے کہ اس موجودہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا آڈٹ کرایا جائے. کیا دھاندلی کے معاملے پر آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا فیصلہ درست ہے رانا صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں میں پہلے بھی اس بات کا کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو پرانے ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ ان کا انٹریکشن جو ہے عمران خان سے نہیں ہوتا، اور یہ نئے لوگ جو آئے ہیں جو جا کے ملتے ہیں اور جو پیغام ان کو دیا جاتا ہے وہ منو من وہاں پہ آگے آ کے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور اس کو یہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہا ہے ان کا لیڈر اندر بیٹھ کے عمران خان، وہ بات صحیح طریقے سے باہر کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. سو مجھے اس حد تک انفارمیشن ضرور ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا، آئی پرسنلی تھنک کہ میرے خیال میں عمران خان نے جیل میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور بہت سی غلطیاں جو انہوں نے کی پاسٹ میں اس پہ انہوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا اور اس پہ جناب ریویو بھی کیا ہوگا. آئی پرسنلی تھنک کہ یہ اس قسم کا کوئی خط نہیں لکھا جائے گا. جو بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بیٹھ کے یہ پی ٹی آئی کے لوگ، پروببلی یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ کمیونیکیشن عمران خان نے نہیں کی ہوگی. یہ کمیونیکیشن آگے غلط طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے بتا رہے ہیں. سو ایک تو بات یہ ہے، کیونکہ کوئی بھی اس وقت رانا صاحب آپ علی ظفر جیسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آ کر کوئی غلط بیانی کریں گے جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ کے لیے؟ دیکھیں ایک بات بالکل، میں اس چیز کے علی ظفر صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہو، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ اس قسم کی بات کر سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کو بولے کہ جناب تسی قرضہ نہ دیو. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے کنسرنز ہیں، کیوں امریکہ کے جو کنسرنز ہیں اباؤٹ دا الیکشنز، اس کو جناب لک انٹو کیا جائے، اس کو دیکھا جائے. یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ نہیں لکھا جا سکتا. اور ایز وی ٹاک اس وقت خط لکھا جا رہا ہے، اور وہ خط میں کیا لکھا جائے گا وہ کاپی میں ضرور دیکھنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے وہ خط ڈرافٹ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے، وہ ہمیں وہ کاپی ضرور دکھائیں. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی انسٹرکشنز عمران خان نے دی ہوں گی، اور اگر دی ہیں تو I personally think it's a big time mistake. لیکن I don't think so کہ اس نے یہ بات کہی ہوگی عمران خان نے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو what do you think کہ یہ خط آئی ایم ایف کو پاکستان میں مداخلت کا موقع دے رہا ہے، اور کیا آئی ایم ایف اس کو واقعی اتنا سنجیدہ لے گی؟ دیکھیں ایک بات تو بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے کہ جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں، جتنی بھی لینڈنگ ایجنسیز ہیں جو پیسہ دیتی ہیں، چاہے پاکستان کو دے چاہے جن ممالک کو بھی پیسہ دیتی ہیں، ان کے جو پیچھے سے سٹرنگز ہوتے ہیں وہ کھینچے جاتے ہیں امریکہ سے، اور امریکہ انفلوئنس کرتا ہے لینڈنگ ایجنسیز پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں اگر یہ خط اگر یہ اسکرین پہ آ جاتا ہے، علی ظفر صاحب یا جو بھی ان کی جو کور کمیٹی ہے وہ خط اگر لکھتی ہے اور اسکرین پہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ خط لکھا گیا ہے، اور جو اس وقت ایلیگیشنز لگ رہے ہیں کہ جناب اس طرح یہ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ قرضہ نہ دیں اللیجڈلی، اگر یہ بات درست ہے تو بلیو یو می یہ اتنا بیک فائر کرے گی پی ٹی آئی کے لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بٹ آئی پرسنلی تھنک، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، مس کمیونیکیشن ہوئی ہوگی، اور جس طریقے سے ان کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے اندر عمران خان، جو بات وہ کہتا ہے، میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ مس کمیونیکیٹ ہوتی ہے، وہ منو من باہر جا کے امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. اور یہ بھی ان دس پرٹیکولر کیس آلسو آئی پرسنلی تھنک کہ مس کمیونیکیشن ہے. علی ظفر صاحب ہوں، کوئی اور صاحب ہوں، پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، آئی پرسنلی تھنک کہ انہوں نے عمران خان نے جیل میں رہ کے بہت سی غلطیاں جو پاسٹ میں انہوں نے کی ہیں اس پہ انہوں نے ریویو کیا ہوگا اپنے آپ کو، اور وہ غلطی نہیں کر سکتے. اور یہ غلطی میرا ذاتی خیال ہے نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پولیٹیکلی اتنا ڈیمیج کر دے گی کہ رانا صاحب ایک ڈیول ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ ایک تاثر ہے، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ انتخابات آئی ایم ایف کے کہنے پر کرائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا انتخابات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کرائے ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کرانا کافی نہیں ہے بلکہ فری اینڈ فیئر کرانا زیادہ ضروری ہے؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات سمپل سی ہے، اگر فری اینڈ فیئر کرانا ضروری ہے، یا جو سیٹس ہیں، جو کنسرنز ہیں پی ٹی آئی کے سیٹس کے بارے میں،
دیکھیں ہم پہلے جب یہاں پہ دھرنا ہوا تھا پی ٹی آئی کا تو وہ کہتے تھے 4 حلقے کھولو، اب 40 حلقے ہوں گے، 80 حلقے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو بھی ان کی کنسرن ہے، مجھے نہیں پتا ان کا کیا کنسرن ہے، کتنی سیٹوں پہ ان کا کنسرن ہے، لیکن دین اگین یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جناب کہ جناب اس طرح یہ کوئی نہ کوئی یہ سیٹس جو ہے ہماری چھینی گئی ہیں، وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے، وہاں پہ یہ ہوا ہے، وہاں پہ وہ، یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کہا جائے، یہ ورڈ یوز کیا جائے. اور جناب یہ خط میں جب تک میں خود نہیں دیکھوں گا، یہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، ویلڈ کاپی اس کی نہیں نظر آئے گی سامنے، اتھینٹک کاپی ہمیں نہیں نظر آئے گی، اس وقت تک یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ جناب یہ اندر سے کسی نے جیل کے اندر بیٹھ کے عمران خان نے کہا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم اس کی ہر چیز پہ عمران خان کی ہم اس پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ اس کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے تھا نو کانفیڈنس موو کے بعد. اگر بے نظیر بھٹو 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے تو عمران خان کیوں نہیں بیٹھ سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کو نہیں توڑنی چاہیے تھی اسمبلیز، اس کو پنجاب کی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی، اس کو KPK کی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی. یہ ہم بات کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں اس پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب کئی فیصلے انہوں نے جو کیے جب وہ حکومت کے اندر تھے وہ نہیں اچھے تھے، یا جس وقت نو کانفیڈنس آیا تھا اس وقت گراف 9 پہ تھا، 9% پہ گراف تھا پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے، ہم ساری چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ان دس پرٹیکولر کیس آئی پرسنلی تھنک دس از اے مس کمیونیکیشن، اور ان کی کور کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ غلط بات کر رہی ہے، یا اس کو غلط بات پہنچی ہے، یا جس طریقے سے اس کو کمیونیکیٹ کیا گیا وہ غلط ہے. until and unless we see the authentic copy on the screen میرے خیال میں کوئی فیصلہ کرنا یا حتمی یہاں پہ رائے دینا مشکل ہو جائے گا. کور کمیٹی کا بھی نہیں آیا بیانیہ رانا صاحب؟ چلے جس کا بھی جی آپ اس کو مطلب کلیریفائی کرنا چاہیے نا.